أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الحمد رب السماوات رب الأرض ورب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة عليك وآله وسلم كثيرا كثيرا حرفا حرفا ألفا ألفا دائما أبدا بعدد كل معلوم لك الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله۔ محترم سامعین، حاضرین، ناظرین اور قارئین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرکز افضلیہ کے سوال و جواب اور آن لائن ڈسکشن گروپ میں آپ تمامی حضرات کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے۔ آئیے آج کے سیشن کا جو ٹاپک ہے اس کے بارے میں بات کریں۔ آج کے سیشن کا ٹاپک اور سوال کیا تھے؟ سوال یہ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو کتنے دنوں میں اور کیسے پیدا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو کتنے دنوں میں اور کیسے پیدا فرمایا؟ 6 دن یا 8 دن سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ قرآن میں کئی جگہ 6 دن کا ذکر آیا، کئی جگہ 2 دن کا ذکر آیا، کئی جگہ 8 دن کا ذکر آیا ہے۔ تو یہ 6 دن اور 8 دن سے کیا مراد ہے؟ اور عرش پر قائم ہونے یعنی استویٰ علی العرش سے کیا مراد ہے؟ جیسا کہ قرآن کے کئی آیت میں جو ہے اس کا تذکرہ ملتا ہے، اور یہ 6 دن 8 دن اور 2 دن کا معاملہ دکھتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر سورہ السجدہ آیت نمبر 4 میں ہے، اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو چیزیں ان دونوں میں ہے سب کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر قائم ہوا۔ پھر سورہ فصلت آیت نمبر 9 میں ہے کہ فرما دیجئے کہ کیا تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا فرمایا؟ پھر اللہ نے پہاڑ کو 4 دن میں پیدا فرمایا، سورہ فصلت آیت نمبر 10 میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ پھر اس حوالے سے بات کی گئی ہے یہ سورہ فصلت آیت نمبر 10 میں کہ اور اس کے اندر سے بھاری پہاڑ نکال کر اس کے اوپر رکھ دیے اور اس کے اندر برکت رکھی اور اس میں غذائیں مقرر فرمایا۔ یہ سب 4 دنوں میں مکمل اس نے کیا۔ پھر فرمایا کہ اللہ نے آسمان کو 2 دن میں پیدا فرمایا، سورہ فصلت آیت نمبر 12۔ پھر وہ 2 دنوں میں 7 آسمان بنا دیے۔ مطلب کہنے کا یہ ہوا کہ مختلف جگہوں پر اس طرح کی باتیں آئی ہے۔ چنانچہ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو کتنے دنوں میں اور کیسے پیدا فرمایا؟ 6 دن 8 دن سے کیا مراد ہے؟ اور عرش پر قائم ہونے سے کیا مطلب ہے؟ اس پر غور و خوض کرنے کے لیے پورے سیشن چلائی ہم نے، جس میں سے تقریباً 12 حضرات نے، تمام بڑے بڑے صوفیہ پیر اعظام اور عالم حضرات اور فاضل حضرات اور صوفی حضرات، پروفیسر حضرات نے حصہ لیا۔ اس کے بعد جو سوال کے جوابات کھل کے سامنے آئے اس کو تجزیہ کی صورت میں آج ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ 1 گھنٹہ وقت نکال کر اس کو ضرور سماعت کیجیے، اور یہ 6 دن کی حقیقت اور تخلیق کائنات کے راز، تخلیق کائنات اور 6 دن، اس حوالے سے آپ ضرور ساری باتوں کو سماعت کیجیے۔ آئیے سب سے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں کہ آج کے سیشن میں کون کون لوگ حصہ لے رہے ہیں۔ پہلے ہیں صوفی شاہ محمد انور حسین چشتی صاحب قبلہ مدظلہ العالی کلکتہ سے۔ پھر ہیں صوفی اسکالر محمد عدیل احمد قادری صاحب قبلہ مدظلہ العالی پاکستان سے۔ صوفی اسکالر صادق الرحمان صاحب نقشبندی قبلہ مدظلہ العالی پاکستان سے۔ صوفی پیر سید ایوب محمودی چشتی صاحب قبلہ مدظلہ العالی تلنگانہ سے۔ پروفیسر جناب کامران علی خان صاحب جو بہت قریبی ہیں جناب حامد محبوب صاحب کے، پاکستان سے ہیں۔ اور جناب صوفی پیر راحت علی صاحب قبلہ مدظلہ العالی جھارکھنڈ سے، گریڈی سے۔ صوفی پیر شرف الدین ندیمی ابوالعلائی چشتی قبلہ رانچی سے، جھارکھنڈ سے۔ جناب وصال علی خان صاحب یہ بھی پاکستان سے ہیں، جو وجود کے حوالے سے بہت ہی بہترین گفتگو کرتے ہیں، بہت علم رکھتے ہیں، صلاحیت کے مالک ہیں ماشاءاللہ۔
جناب صوفی احمد سبحانی صاحب قبلہ مدظلہ العالی پاکستان سے ہمارے پرانے دوستوں میں سے، اور جناب زہیب عابدین صاحب ہیں جو نئے پینلسٹ ہیں اس بار میں، کلکتہ سے ہیں، ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، طالب علم ہیں، بہت اچھے مفکر ہیں، وہ بھی حصہ لے رہے ہیں۔ جناب غلام غوث صاحب جمشید پور ٹاٹا سے ہیں، جھارکھنڈ سے، یہ بھی بہت اچھے فکر کے مالک ہیں، اس بار انہوں نے حصہ لیا۔ صوفی نصیر احمد قادری سروڑی صاحب قبلہ مدظلہ العالی بہت دنوں کے بعد حاضر ہوئے ڈسکشن میں، یہ بھی اس بار رہیں گے بنگلور سے، اور بالخصوص ایک بہت اچھے جید بزرگ ہمارے اس پینل میں شامل ہوئے ہیں، بہت برگزیدہ ہستی اور ہمارے اس گروپ کے سرپرستوں میں سے ہیں، جناب صوفی پیر مظہر قیوم شاہ قادری مدظلہ العالی پاکستان سے ہیں، لاہور سے، اور اس طریقے سے یہ سارے لوگ ہیں۔ اور ہر بار کی طرح اس بار بھی تحریر و تلخیص بابو امیر افضلی سلمہ کی جانب سے رہے گا، جو نوادہ سے ہی ہیں، مرکز افضلیہ کے سیکریٹری اور مینیجر ہیں، طالب علم ہیں اسلامک اسٹڈی کے الحمدللہ، اور پیشکش ہماری رہے گی، اسی غریب کی، اسی فقیر کی رہے گی، ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں دعا کی سخت درخواست ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا کیا باتیں ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے جناب صوفی شاہ محمد انور حسینی صاحب نے اس سوال کے جواب کے تعلق سے ایک بات کی اور کہا کہ بے شک اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین اور جو چیزیں ان دونوں میں ہے سب کو 6 دن میں پیدا کیا اور پھر عرش پر قائم ہوا۔ اس آیت پر غور کریں تو اس میں 2 دن اور 6 دن کی حقیقت موجود ہے، یعنی کہ اس آیت میں ذات اور صفات دونوں کی بات ہو رہی ہے، اسی لیے ذات کی ذاتی 2 دن اور صفاتی 6 دن ہوئے، دونوں ملا کر 8 دن ہوئے۔ اس کو سمجھنے کے لیے اللہ کو سمجھنا ہوگا۔ اللہ کی حقیقت لہو ہے، یعنی لام اور ہے، اسی لام اور ہے نے ساری کائنات کو پیدا کیا اور پھر عرش پر قائم۔ انسانی وجود میں دیکھیں تو 6 چیزوں کی حقیقت یہ ہے: آگ، ہوا، پانی، مٹی، نفس اور روح۔ آگ، ہوا، پانی، مٹی، نفس اور روح، یہ 6 دن صفاتی ہیں، اور لام اور ہے 2 ذاتی دن ہیں۔ پھر فرمایا کہ زمین کو 2 دن میں پیدا کیا، اس کا مطلب اور مراد نفس سے ہے، کیونکہ ایک نفس کو جوڑے میں پیدا کیا گیا ہے، اور پہاڑ کو 4 دن میں پیدا کیا گیا، اس کا مطلب اور مراد جسمانی وجود کے 4 عناصر ہیں۔ 4 دن سے مراد 4 عناصر ہیں، اور 2 دن سے مراد نفس کے جوڑے ہیں۔ اور آسمان کو 2 دن میں پیدا کیا گیا، اس سے مراد انسان کی عقل ہے، عقل میں 2 صفت ہیں، حق اور باطل۔ اور عرش پر قائم ہونے سے مراد انسانی وجود میں 7 لطائف نفس، قلب، روح، سر، خفی، اخفا، انا کی ارتقا ہے، یعنی 7 جو لطائف ہیں اس کی ارتقا سے مراد ہے عرش پر قائم ہونا، نفس، قلب، روح، سر، خفی، اخفا اور انا۔ مزید انہوں نے کہا کہ 6 دنوں سے مراد 6 پروسیس سے گزر کر کائنات کو خلق کیا گیا، اور کلمے کے بھی 6 جز ہیں۔ 6 دن سے مراد 6 پروسیس کو بھی لینا چاہیے، اور چونکہ کلمے کے بھی 6 جز ہیں، 6 پارٹس ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ 6 ہو جاتے ہیں۔ اور حقیقی کلمہ انسان خود ہے، بذات خود ہے، اور قرآن میں سورہ مومنون کی آیت نمبر 12، 13 اور 14 میں انسان کی پیدائش کے 6 پروسیس کا ذکر بھی کیا گیا ہے، اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ مثلا اور ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے بنایا، پھر اس کو ایک مضبوط ٹھہراؤ میں پانی کی بوند بنایا، پھر ہم نے اس پانی کے بوند کو جمع ہوا خون بنا دیا، پھر جمے ہوئے خون کو گوشت کی بوٹی بنا دیا، پھر گوشت کی بوٹی کو ہڈیاں بنا دیا، پھر ہم نے ان ہڈیوں کو گوشت پہنایا، پھر سے ایک دوسری صورت بنا دیا۔ تو بڑی برکت والا ہے وہ اللہ جو سب سے بہتر بنانے والا ہے۔ 6 پروسیس: پانی، جمع ہوا خون، گوشت کی بوٹی، ہڈی پر گوشت یعنی اسکین، اور 6 صورت۔ اللہ نے نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 6 دن میں کائنات کو خلق کیا اور عرش پر قائم ہو گیا۔ انہوں نے بڑے ہی عمدہ طریقے سے عارفانہ اور صوفیانہ باتیں کہہ کر کے انہوں نے اپنی باتیں پیش فرمائی ہے، بہت مشکور و ممنون ہم لوگوں کو ہونا چاہیے ان کا۔ یہ تھے جناب شاہ محمد انور حسینی صاحب چشتی قبلہ مدظلہ العالی، کلکتہ سے۔ اب جناب عدیل احمد قادری صاحب نے کہا کہ کتاب حقیقت محمدیہ کے حوالے سے کچھ بات دیکھیں۔ جب نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تمام عالم اور ان کے مخلوقات تخلیق ہو چکی،
ان تمام کے باطن میں موجود نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عالم میں پھیل چکا، تو اب اس نور کو واپس اپنی ہی ذات میں سمٹنا ہے۔ نور سے مخلوق کی تخلیق 6 ادوار میں ہوئی، جیسا کہ تنزلات ستہ میں ہاہویت یعنی احدیت، اس کے بعد یاہوت یعنی وحدت، لاہوت یعنی وحدانیت، جبروت، ملکوت اور ناسوت کا ذکر ملتا ہے۔ یہ ادوار مرتبہ 2 مرتبہ مکمل ہوئے، لیکن 7واں مرتبہ یعنی انسان کامل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں نور عالم، عقل عالم، علم عالم کا واپس سمٹ آنا ایک ہی مرحلہ میں مکمل ہو گیا۔ اس لیے 7ویں مرتبے کو تمام مراتب کا جامع کہا جاتا ہے، کیونکہ نور کے پھیلنے کے سفر میں جو مراتب قدم بقدم طے ہوئے، وہ تمام سمٹاؤ کے سفر میں ایک ہی قدم میں طے ہو گئے۔ اس قدم کو قرآن کریم میں استوا کے لفظ سے موسوم کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو 6 دن یعنی ادوار میں مکمل کیا، پھر عرش پر اپنا استوا فرمایا، اور عرش سے مراد قلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے۔ مزید عادل صاحب کہتے ہیں کہ پہلا سوال ہے کہ اللہ نے کائنات کو کتنے دن میں اور کیسے بنایا؟ سائنس کہتی ہے کہ بگ بینگ ہوا اور سب کچھ ظہور ہو گیا، اور اس کے پھیلتے پھیلتے بہت زمانہ لگا، اور یہ آج بھی پھیل رہی ہے۔ یہاں سائنس کا جو اسٹیمیٹ ہے مفروضہ ہے، حقیقت وہ نہیں جانتے۔ ہندو یگوں کو بتاتے ہیں، یگوں کا بتاتے ہیں، جہاں برس یا سال لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں ہیں، جو کہ نامعلوم بنیاد پر ہے۔ کچھ دیگر مذاہب کے نزدیک دنیا 7000 سال کی ہے، پھر ختم ہو جائے گی، یا قیامت آ جائے گی، یا پھر مفروضہ یا من گڑت بیان ممکن ہے، اس میں سچائی بھی ہو مگر ثبوت کوئی نہیں ہے۔ یہاں ہم قرآن شریف کو دیکھتے ہیں تو سوال یہ کرنا ہے کہ اللہ نے کتنے دنوں میں بنائی، کیونکہ اللہ قادر مطلق اور اس کے شان کن فیکون ہے، تو اللہ کو دن یا گھنٹے یا پل یا سیکنڈ بھی کیوں لگیں گے؟ اللہ نے چاہا، فرمایا اور ہو گیا۔ تو اب قرآن 6 دن کیوں لکھ رہا ہے، کیوں کہہ رہا ہے؟ یہاں دنوں کی بات ظاہری معنی میں استعارہ ہے، یعنی تشبیہ ہے، ہمارے سمجھنے کے لیے اشارے ہیں۔ اور یہ 8 نہیں ہوں گے، 6 ہی ہوں گے، کیونکہ پہاڑ زمین پر ہی ہیں، تو زمین کے 2 دن اور پہاڑ کے 2 دن اسی لیے کہا گیا۔ پہاڑ 4 دنوں میں بنایا، اس میں زمین بھی شامل ہے، الگ نہیں ہے۔ ظاہری طور سے سمجھنے کے لیے کسی مولوی کے پاس جا سکتے ہیں، کیونکہ میں نہیں مان سکتا کہ اللہ کو بھی ٹائم لگتا ہے، تو پھر باطنی بات کیا ہے؟ سوال 1 اور 2 پر دیکھیں، جو ریسرچ کے مطابق ہے وہ تنزلات ستہ کے تحت 6 مراتب ہے۔ یہ بات انہوں نے بالکل بہت ہی تحقیقی طور سے بیان کی ہے کہ یہ 6 دن کا مسئلہ یقیناً تنزلات ستہ کے تحت ہے۔ 6 مراتب ہیں جو نزول ہوئے ہیں، جس کا ذکر ہم نے پہلے بھی کئی ویڈیوز میں کیا ہے، کئی بار اس کا ذکر ملتا ہے۔ اور 7واں مرتبہ انسان کامل ہے۔ یہ مقام اس کا 7 منزلی ہے، قبائے انس میں روپوس ذات ازلی ہے۔ کسی زمانے میں ہم نے یہ شعر بھی لکھا تھا، وہ بات سامنے آ رہی ہے۔ یعنی انسان کا مرتبہ جمع ہے تمام 6 مراتب کا، اور انسان ہی میں زمین، آسمان، پہاڑ، ندیاں، سمندر، درخت، جانور اور ہر چیز موجود ہے۔ انسانی وجود کو جاننے کے لیے صوفیاء کرام نے ایکسپلینیشن جو دی ہے نا، اور سناتن میں بھی اس کا ذکر جو ملتا ہے، جیسے کہ بال نباتات ہیں، یعنی درخت، جھاڑیاں یا گھاس وغیرہ، خون کی رگیں ندیاں یا دریاں ہیں، جسم کے جو جوڑ ہیں وہ پہاڑ ہیں، آسمان چھاتی یا پسلیاں ہیں، زمین نابھی پر ہے یا اس کے نیچے ہے وغیرہ۔ یہ سارے جو کنسپٹ ہیں یہ ملتے ہیں، اور مختلف باتیں مختلف کتب میں اور حوالہ جات کے ساتھ مل جاتے ہیں، اور تمام صوفیاء اس پر اتفاق بھی رکھتے ہیں تقریباً۔ بالخصوص دادا میر مہندی سرکار رحمۃ اللہ علیہ بھی ان باتوں کے یقینی طور پر قائل تھے، اس کا میں نے پہلے بھی کئی بار ذکر کیا ہے۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ عرش پر قائم ہونے سے کیا مراد ہے؟ عرش یعنی سب سے اونچا یا کہیں مقام دیدار، جہاں ذات جلوگر ہے۔ یہ مقام تیسرا تل یا تھرڈ آئی وغیرہ سے اوپر ہے انسانی وجود میں، لطیفہ اقفا بھی کہتے ہیں، اور بھی اس کے نام ہیں۔ تو وہاں ایسا کیا ہے کہ ذات استوا ہو گئی؟ تو سناتن والے بتاتے ہیں کہ وہ مقام آتما ہے، کہ انسانی روح وہاں مقیم ہے، اور اس لیے آتما شناسی کو ہی برہم شناسی کہا جاتا ہے، برہم گیان کہا جاتا ہے۔ یہاں ذات کا جلوہ ہے، اور اس جلوے سے وجود قائم ہے۔ اس کو سمجھنا مشکل ہے، یوں کہیے کہ روح امت دماغ میں قائم ہے، روح امت دماغ میں قائم ہے۔ اگر روح وہاں سے ہٹی تو کچھ قائم نہیں رہ سکتی، وجود مٹی کا ڈھیر ہو جاتا ہے اور انسان فوت ہو جاتا ہے۔ روح نے ہی نظام قائم کیا ہوا اور خود چھپی ہوئی ہے،
اور ہم ظاہری وجود کے ہاتھ پاؤں چوم رہے ہیں۔ باطن نہ جان پائے اور نہ ہی پہچاننے کی کوشش کی، مگر اظہار سب کچھ روح سے ہی ہے۔ صرف لباس بشری پہنا ہوا ہے تو جہاں وہ روح روشن ہے وہاں ظاہری ہاتھ پاؤں چومنا روا ہے، اور جہاں نہیں ہے وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں پر میرا یہ سوال ہے کہ کیا ہم نے وہاں پہنچ کر دیکھا کہ وہاں کون ہے، یا ہم نے ہاتھ پاؤں چومے اور بعد میں کام نہ ہوا تو کہہ دیا کہ جی ہمارا پیر جھوٹا ہے؟ یہ باتیں جناب صوفی عادل احمد قادری صاحب کی جانب سے پیش کی جا رہی ہیں، جو نہایت ہی عمدہ طریقے سے صوفیانہ اور اصلاحی طور پر اپنی باتیں پیش فرما رہے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ان کتابوں کا بھی مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ پہلا مرات العارفین از امام حسین علیہ السلام، دوسرا حقیقت محمدی، تیسرا مرصاد العباد خواجہ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے۔ مزید دوسری جہت سے بھی دیکھا جائے اس ٹاپک کو کہ اللہ نے 6 دن میں بنائی کائنات۔ ایام کا مطلب یوم کی جمع، ایام زمانے یا دور کو بھی کہتے ہیں، اور یہ حالتوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ بیماری کے ایام وغیرہ تو 6 ادوار میں زمین بنی، یا یہ کہہ لیں کہ زمین کی اندرونی 6 جلدیں یا تا ہے، یا 6 حالتیں ہیں، اور 7ویں پر ہم ہیں کیونکہ ہمارے اوپر آسمان ہے۔ پھر 7 آسمان ہے تو ہمارے اوپر پہلا آسمان ہے، اور اس کے اوپر 6 اور آسمان۔ نور اور ظلمات کا پھیلاؤ ہے، جو انسان جہاں تک پہنچے گا پھیلاؤ اس سے آگے پہنچ چکا ہوگا، کیونکہ بصیرت کے لیے نور و ظلمات ضروری ہے، وگرنہ کچھ دکھائی نہ دے تو کیا معلوم ہوگا کہ ہے بھی یا نہیں۔ جب کچھ نہیں تھا تو خزانہ مخفی سے ذات نے اپنا ظہور فرمایا، جو کہ صورت میں ہوا، اسی ظہور سے پھیلاؤ ہوا اور اب بھی ہو رہا ہے، مگر یہ انسان کے ساتھ ہے۔ انسان زندہ ہے تو پھیلاؤ ہے، مردہ ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ مزید جناب کہتے ہیں کہ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مقابیس المجالس میں ارشاد ہے، صفحہ نمبر 386 میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس دنیا کی عمر کا ذکر ہو رہا تھا۔ حضرت اقدس خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجوس، ہندو اور بدھ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کی عمر 18 ارب سال ہے، اس میں سے 11 ارب سال گزر چکے ہیں اور 7 ارب سال باقی ہیں۔ فرمایا کہ حضرت دارا شکوہ صاحب نے ایک کتاب میں لکھا ہے کہ ہندوؤں کے اقوال کی تصدیق قرآن مجید سے بھی ہوتی ہے، یعنی قرآن شریف سے بھی دنیا کی مدت 18 ارب سال ثابت ہوتی ہے۔ چنانچہ دارا شکوہ نے یہ 2 آیات بھی پیش کی ہیں۔ پہلی آیت سورہ سجدہ آیت نمبر 5، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے زمین تک کے امور کی تدبیر کرتا ہے اور عروج کرتا ہے اس کی طرف ایک دن میں، جس کی مقدار گنتی کے 1000 سال ہے۔ دوسری آیت سورہ معارج آیت نمبر 4 دیکھیے، ترجمہ اس کا ہے کہ ملائکہ اور ارواح اوپر جاتے ہیں اس کے طرف ایک دن میں، جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ سنتے چلیے، غور فرماتے چلیے، یہ تحقیقی موضوع چل رہی ہے جو آپ ابھی سماعت کر رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ ایک یوم سے مراد 1 سال ہے اور دوسرے یوم سے مراد 1 دن ہے، پس 1000 سال کو 1 سال کے 360 دنوں سے ضرب دی جائے تو جواب 3,60,000 نکلتا ہے، اور جب اس حاصل ضرب کو 50,000 سے ضرب دی جائے تو جواب 18 ارب نکلتا ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت میں ہے کہ ایک دن 1000 سال کے برابر ہے، اور دوسری آیت میں ہے کہ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے۔ یہ دونوں مقداریں 2 علیحدہ علیحدہ مقامات کے متعلق ہیں۔ کسی تیسرے اور چوتھے مقام کے لیے یوم کی تعداد اس سے بھی مختلف ہو سکتی ہے، اسی طرح عالم بالا کے ہر مقام کے متعلق یوم کی مدت مختلف ہو سکتی ہے۔ نہایت عمدہ تحقیقی موضوع بھی آپ سماعت فرما رہے تھے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے تمام کیلکولیشن سے یہ بات ثابت کرتے ہوئے واضح کر دیا کہ یہ جو کیلکولیشن ہے یہ جو ہے دوسرے عالم کی ہے، اور اس میں انسانی دماغ جو ہے فلاپ نظر آتا ہے۔ چنانچہ دادا میم ہندی سرکار رحمۃ اللہ علیہ بھی ان باتوں پر بہت ہنسا کرتے تھے، اور سائنسی ایجادات کو سنتے رہتے تھے اور مسکراتے رہتے تھے، اور کہتے تھے جتنا بھی معلوم کر لے عالم ارواح کی باتوں کو سائنسدان نہیں سمجھ سکتا، نہیں سمجھ سکتا، نہیں سمجھ سکتا۔ اب جناب عدیل بھائی کے ذکر اذکار کے بعد آئیے جناب صادق الرحمن صاحب کی باتیں سماعت کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ یا تو اس کا امر ہے جو فرشتوں اور نور کی شکل میں ہے، یا تو اس کی خلق ہے۔
عالم امر میں ٹائم کا کوئی فیکٹر موجود نہیں، وہ ٹائم سے ماورا ہے اور مقام کن فیکون ہے۔ البتہ عالم خلق کا تعلق ٹائم کے ساتھ ہے اور اسپیس کے ساتھ۔ سائنس اس کے متعلق سوچ رہی ہے۔ سائنس کے مطابق کائنات کا آغاز بگ بینگ سے ہوا، اور قرآن حکیم میں بیان ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 30 میں، کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ جملہ آسمانی کائنات اور زمین سب ایک اکائی کے شکل میں جڑے ہوئے تھے، بس ہم نے ان کو پھاڑ کر جدا کر دیا، اور ہم نے زمین پر زندگی کی نمود پانی سے کی، تو کیا وہ ان حقائق سے آگاہ ہو کر بھی ایمان نہیں لاتے؟ یہ باتیں قرآن میں بھی موجود ہیں جس کا حوالہ انہوں نے دیا۔ یہاں پر سائنس اور قرآن دونوں کا کہنا ایک ہی ہے۔ آگے جا کر سائنس کوئی ریزلٹ تک نہیں پہنچ پایا۔ اصل میں قرآن میں بیان شدہ 6 دنوں سے مراد انسانی 6 دن نہیں ہے، بلکہ کئی جگہوں پر بیان ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے۔ چنانچہ ہر عالم کا ٹائم فیکٹر الگ الگ ہے۔ حقیقت کے اعتبار سے دیکھیں، اگر تو انسان کی تخلیق بھی 6 سٹیج میں ہے۔ بگ بینگ یعنی منی کا نکلنا، گوشت کا لوتھڑا بننا، تیسرا اور ہڈیوں کا بننا، اور صورت کا بننا۔ یہ 3 سٹیج مادر رحم کے ہیں جناب، اور 3 سٹیج مادر رحم سے باہر ہونے کے بعد ہے۔ پہلا بچپن، دوسرا جوانی، اور تیسرا بڑھاپا۔ اگر انسان اپنی تخلیق کو ہی سمجھ جائے تو وہ بہت کچھ سمجھ جائے گا۔ مزید جناب رحمان صاحب نے کہا کہ یہ 6 دن 6 ادوار ہیں، 6 لطیفے ہیں، اس سے گزر کر ساتویں مقام پر پہنچ جانا ہی ہر سالک کی منزل ہوتی ہے، یعنی نفس، قلب، روح، سر، خفی، اخفا۔ ان 6 سے نکلنے کے بعد مقام انا آتا ہے، یہی مقام عرش۔ مقام انا جو آتا ہے یہی مقام عرش ہے، اور اس کی جو ہے بالکل ڈیولپمنٹ سالک کو کرنی پڑتی ہے۔ یقیناً ارتقاء کے ساتھ آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ مختلف لیکن بہت ہی عمدہ، بہت ہی بہترین تحقیقی اور صوفیانہ سائنٹیفک باتیں کر رہے تھے جناب صوفی صادق الرحمان صاحب۔ بہت شکریہ، بہت مشکور و ممنون تمام حضرات کے۔ اب جناب سید ایوب محمودی صاحب کیا کہتے ہیں کہ میرے سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو 6 چیزوں سے بنایا: وحدت، احدیت، واحدیت، جسم، روح، مثال۔ ان 6 چیزوں کو انسان کے وجود میں رکھ کر کن کہا اللہ تعالیٰ نے، پھر عرش پر جا بیٹھا۔ یعنی انسان کے دماغ میں انسان کا سر ہی عرش ہے، دماغ میں سر ہی اس کا عرش ہے۔ مزید کہا کہ 4 دن سے مراد 4 عناصر سے ہے، 2 دن سے مثال اللہ اور محمد ہے۔ سب کو ملا کر اللہ تعالیٰ نے کن کہا تو فیکون ہو گیا۔ کلمہ کے اندر 4 شرک اور 2 کفر ہے، اس میں بھی 6 کا عدد آتا ہے، یعنی 6 میں بہت راز پوشیدہ ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ اس مقام کنزن میں اللہ رب العزت نے چاہا کہ خود کو خلقت میں ظاہر کرے تو اپنی قدرت کاملہ کے علم سے اسم اللہ کو ظاہر فرمایا۔ اسم اللہ کو عشق و محبت سے دیکھا تو وہ سراسر نور بن گیا، اور اس نور کا نام پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا، اور اس نور سے کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پیدا فرمایا، اور یہ کلمہ طیب کے لیے عرش معلیٰ کو پیدا کیا، عرش معلیٰ کے لیے فرشتوں اور ملائکہ کو پیدا کیا، ملائکہ کے لیے آسمانوں کو پیدا کیا، آسمانوں کے لیے جنتیں پیدا کی، اور آسمانوں کے لیے زمین پیدا فرمایا۔ ان تمام حالات و معلومات کے علوم رقم کرنے کے لیے لوح و محفوظ کو بھی پیدا فرمایا، لوح و محفوظ کے لیے قرآن مقدس کو پیدا فرمایا، قرآن مقدس کی تائید کے لیے دیگر صحائف اور کتب آسمانی کو پیدا فرمایا۔ ماشاءاللہ بہت خوب لکھا ہے، بہت خوب بیان فرمایا جناب ایوبی صاحب نے اپنے مرشد کے حوالے سے۔ مزید انہوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ کا الف لام ہے اور محمد کا میم ہے دال، یہ 6 چیز آدم کے اندر موجود ہے، یہ 6 حروف سے آدم وجود میں آیا ہے۔ سبحان اللہ، بہت مشکور و ممنون جناب ایوبی صاحب آپ کا۔ اب جناب پروفیسر کامران علی خان صاحب پاکستان کے بہت ہی اسکالر ہیں، اور انہوں نے حامد محبوب صاحب کے حوالے سے یعنی ان کے کہنے پر اپنی باتیں پیش فرمائی۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ عربی میں چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے وقت کو بھی یوم ہی کہا جاتا ہے۔ تخلیق کائنات کے 6 ادوار زمانے ایرا ہے، اور سائنس بھی ہمیں بتاتی ہے کہ 6 ہی ہیں جس میں کریشن ہوئی ہے۔
یہ پیریڈز ہے، پہلے یہ ہوا پھر یہ ہوا، پوری تفصیل موجود ہے انٹرنیٹ پر، اور پھر قرآن ہی میں ایک دن یوم کی مقدار 1000 سال کے برابر بتائی گئی ہے۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 5۔ اور فرمایا ثم استوى علی العرش، اور عرش کہتے ہیں سب سے اوپری حصے کو، یعنی عرش از پرائمرلی دی ٹاپ آف اینی تھنگ۔ عالم کبیر میں یہ کائنات ہی اللہ کا عرش ہے، عالم کبیر میں یہ کائنات ہی اللہ کا عرش ہے۔ حضرت ابن عربی کے زبان میں انہوں نے بات کیا اور کہا کہ عالم صغیر یعنی انسان کے اندر کی کائنات میں عرش قلب مومن ہے، اور یہاں قلب سے مراد گوشت کا لوتھڑا نہیں بلکہ روحانی دل کو کہتے ہیں، اور قلب پلٹنے کی کیفیت کو بھی کہتے ہیں، ساکن چیز کا نام قلب نہیں ہے۔ مزید جناب پروفیسر صاحب نے کہا کہ مقام عرش اللہ کا مقام ہے، اللہ باطن میں احد ہے اور ظاہر میں واحد ہے۔ اس واحدیت کا حصہ بننے کے لیے کنشیسلی آپریٹ کرنا ہوتا ہے، اور یہی تمام عبادات کا مقصد بھی ہے۔ اس کے علاوہ وہ عالم صغیر یعنی وجود میں عرض ہمارا جسم ہے۔ عالم کبیر اور عالم صغیر کا جو کنسیپٹ حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا، اس حوالے سے سمجھیے کہ اس کے علاوہ عالم صغیر جو ہمارا وجود ہے، اس میں عرض ہمارا جسم ہے، اور عالم کبیر تو آپ سمجھ ہی رہے ہیں جو باہر کی دنیا ہے۔ چنانچہ اور سماوات ہماری رفعت خیال ہے، وجود میں عالم صغیر میں عرض ہمارا جسم ہے اور سماوات ہماری رفعت خیال ہے۔ یہ تھے جناب پروفیسر صاحب جو اپنی باتیں پیش فرما رہے تھے، بہت مشکور و ممنون۔ اب جناب پیر راحت علی صاحب نے کیا کہا یہ بھی سنیں۔ 6 دن سے مراد کلمہ طیب ہے، اور 8 دن سے مراد 8 عضو ہے۔ کان کا مقام، آنکھ کا مقام، منہ کا مقام، ناک کا مقام، دایاں ہاتھ، بایاں ہاتھ، دایاں پیر، بایاں پیر، یہ 8 ہو گئے۔ اور عرش سے مراد بلندی ہے، یعنی روح کا نور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھ کر وجود میں قائم ہونا۔ پہاڑ سے مراد ہے اونچائی، اللہ تعالیٰ نے پہاڑ 4 دن میں پیدا کیا، یعنی بچپنا، جوانی، ادھیڑ عمر اور بڑھاپا، یہ 4 سے یہی مراد ہے۔ آسمان کو 2 دن میں پیدا کیا، یعنی آس اور امید 2 دن کا ہے، 1 دن عروج کا اور 1 دن زوال کا۔ زمین کو 2 دن میں پیدا کیا، یعنی بچپن اور جوانی، اور پہاڑ زمین پر ہی ہے، اسی لیے 4 دن فرمایا، یعنی بچپن، جوانی، ادھیڑ عمر اور بڑھاپا۔ عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ نہایت ہی اصطلاحی اور صوفیانہ اور نہایت ہی عمدہ طریقے سے انہوں نے بھی باتیں اپنی پیش فرمائی۔ جناب پیر راحت صاحب بہت مشکور و ممنون، ہم تمامی ٹیم کی جانب سے آپ کے ہیں۔ جناب صوفی شرف الدین ندیمی ابو العلا صاحب نے کہا کہ قرآن میں کئی جگہ پر ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں بنایا، اور قرآن میں 1 دن سے مراد 50,000 سال ہے۔ سورہ معارج آیت نمبر 4 میں یہ حوالے مل جاتے ہیں۔ اور تمام تخلیق اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بنیاد سے ہی کیا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے وجود میں تمام کائنات کو سمیٹے ہوئے۔ البتہ 6 دن سے مراد 6 ادوار، دور اور مرحلے ہیں، ورنہ عالم امر میں ٹائم ہے ہی نہیں۔ مزید انہوں نے کہا کہ 6 دن سے مراد کلمہ طیب ہی ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا 1 الہ 2 الا اللہ 3 محمد 4 رسول 5 اللہ 6۔ لا سے اس نے آگ بنایا پہلا دن، الہ سے اس نے پانی کی تخلیق کی دوسرا دن، الا اللہ سے اس نے ہوا کو پیدا کیا تیسرا دن، محمد سے اس نے مٹی کو وجود میں لایا چوتھا دن، رسول سے اس نے اسم ذات کا انتخاب کیا 5واں دن، اللہ سے یعنی اپنے نور سے اس نے تمام چیزوں کو متعین کیا، مزین کیا، پھر برزخ میں مقام کیا 6واں دن۔ مزید جناب صوفی صاحب نے کہا کہ انسان کائنات عالم کا مجموعہ ہے، انسان تمام کائنات کا مجموعہ ہے۔ بہت خوب جناب ابو العلا صاحب، بہت بہتر۔ اب جناب پیر مظہر قیوم شاہ قادری صاحب کیا کہتے ہیں؟ اول ما خلق اللہ نوری، ہر ابتدا پہ ابتدائے محمد، ہر انتہا پہ انتہائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے حق تعالیٰ نے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، حق تعالیٰ نے نور محمد کو صلی اللہ تعالی وسلم کو پیدا فرمایا، اور حق تعالیٰ نے جو سب سے پہلے تنزل فرمایا وہ حقیقت محمدی میں فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔
پھر اللہ تعالیٰ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام کائنات کو خلق کیا۔ مزید جناب پیر مظہر صاحب نے کہا کہ 6 دن سے مراد 6 جہتیں بھی ہو سکتی ہیں، جیسے مشرق، مغرب، جنوب، شمال، اوپر، نیچے۔ نہایت ہی عمدہ تحقیقی موضوعات پر تمام اسکالر گفتگو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جو ہر جہت سے قرآن کی آیات اور اس کے جو مغز کو سمجھنے اور اس پر غور کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ بہت بہتر، بہت خوب گفتگو ہے، اور یہ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ گفتگو بھی آپ بہت ہی دلچسپی کے ساتھ ڈوب کر سن رہے ہوں گے۔ ابھی سنتے چلیے، ابھی پوری گفتگو آدھے سے زیادہ باقی ہے۔ چنانچہ جناب کہتے ہیں قادری صاحب کہ 6 دن سے مراد 6 جہتیں بھی ہو سکتی ہیں، مشرق، مغرب، جنوب، شمال، اوپر، نیچے۔ اور عرش کو تشبیہ نہیں دیا جا سکتا، عرش زمان و مکان سے باہر ہے، عرش پر ہی ذات مطلق جلوہ افروز ہے، عرش پر ہی ذات مطلق جلوہ افروز ہے، عرش مرکز تجلیات ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ 6 یوم سے مراد 6 مرتبے بھی ہو سکتے ہیں، اور یقیناً ہے۔ پہلا احدیت، دوسرا وحدت، تیسرا واحدیت، چوتھا روح، پانچواں مثال، اور چھٹا جسم۔ یہ 6 ہو گئے۔ بہت بہتر جناب والا، آپ کی بھی تحقیق بہت عمدہ تھی، اور تمام بھائیوں کی تحقیقات بہت عمدہ طریقے سے پیش ہو رہے ہیں، اور سب کی باتیں آپ اکٹھے اگر غور فرمائیں گے تو بہت سی حقیقتوں پر سے پردہ ہٹ جائے گا، اور جن کی تشنگی باقی ہے وہ تشنگی بھی دور ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ جناب وصال علی خان صاحب نے کہا کہ کائنات کی تخلیق ابھی بھی جاری ہے، یہ بننا بند نہیں ہوئی ہے، اور صوفیاء اکرام سارے کائنات کو اپنے وجود میں دیکھتے ہیں، اور بالخصوص یہ علامہ اقبال کے اس شعر کی جو ترجمانی کرتے نظر آتے ہیں کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون، کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ صوفیاء اکرام قرآن کی تمام باتوں کو حال میں دیکھتے ہیں، اسی لیے تخلیق کائنات کی آیت بھی حال میں ہی دیکھنی چاہیے، اور حال میں ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 190 میں کیا فرماتے ہیں؟ غور فرمائیے۔ بے شک آسمان اور زمین کا بنانا اور رات دن کا آنا جانا، اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ سنتے تھے کہ اس یار کا گھر عرش بری ہے، دیکھا جو وہاں جا کے نہ مکاں ہے نہ مکی ہے، نہ وہ اوج سما ہے نہ وہ زیر زمیں ہے، بازار میں بیٹھا ہے مگر پردہ نشیں ہے، بازار میں بیٹھا ہے مگر پردہ نشیں ہے۔ یہ تھے جناب وصال علی خان صاحب جو عمدہ باتیں پیش فرما رہے تھے، بہت شکریہ۔ جناب احمد سبحانی صاحب نے کہا کہ اللہ کریم نے تحقیق کے اعتبار سے 2 عالم پیدا کیے، عالم امر اور عالم خلق، جس کا ذکر بار بار آ رہا ہے۔ عالم امر کو کن فیکون سے پیدا فرمایا، اور عالم خلق کو تقوینی ترتیب کے تحت وجود بخشا ہے، اور فرمایا قرآن مجید میں بے شک تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا۔ اصل میں جو بات ہے یہ لطائف ستہ ہے جو انسان کے وجود میں ہے، اور یہ عرش الہی کے ارد گرد ایک دائرے کے شکل میں ہے۔ یہ دونوں نظام کے تحت اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے، کہیں عالم امر کو ظاہر کر رہا ہے اور کہیں عالم خلق کو ظاہر کر رہا ہے۔ وحدت الوجود کے اعتبار سے دیکھیں تو قوت با یعنی بسم اللہ جو ایک عورت کے رحم میں جاتی ہے تو اس کو اپنے اصل مقام پر پہنچنے میں 6 دن کا وقت لگتا ہے، اور 7ویں دن معلوم ہو جاتا ہے کہ حمل ہوا ہے کہ نہیں۔ مرشد کی صحبت سے مزید راز آپ پر کھلیں گے۔ اشارتاً انہوں نے بہت ساری باتیں وجود کے حوالے سے بھی کر دیا، اور اپنے لطائف کے حوالے سے بھی کر دیا، اور عالم ارواح اور عالم خلق پر باتیں انہوں نے بھی کر کے اپنی باتیں پیش فرمائیں۔ امید ہے ہم سبوں کو ان کی باتیں بھی سمجھ میں آ رہی ہوں گی۔ بہت بہتر جناب، بہت مشکور۔ جناب زہیب عابدین صاحب نے کہا کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کون سی شے پیدا فرمائی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے نبی کا نور پیدا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں ہر خیر پیدا کی، اور اس کے بعد ہر شے پیدا کیا۔ جب اس نور کو پیدا فرمایا تو اسے 12,000 سال
مقام قرب میں اپنے سامنے رکھا، 12,000 سال مقام قرب میں اپنے سامنے رکھا۔ یہ پوری حدیث ہے جو کہ نور محمدی کی داستان کے نام سے ہمارے چینل پر بھی موجود ہے، جس کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مزید جناب زہیب عابدین بھائی نے کہا کہ اس حدیث میں بھی 12,000 سال کا جو لفظ بار بار آیا ہے، جبکہ اس وقت نہ سورج تھا اور نہ چاند، پھر یہ کیلکولیشن کس بنا پر ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا، اسی طرح یہ 6 دن کتنے عرصے کا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ قرآن میں ہی آیا ہے کہ ایک دن 1,000 سال کے برابر ہے، اور پھر دوسرے مقام پر آیا کہ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے۔ جہاں تک 6 اور 8 دن کی بات ہے تو یہ 6 دن ہی ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا زمین پر پہاڑ کو قیل کے مانند گاڑ دیا گیا، اس لیے پہاڑ کے تخلیق میں 4 دن یعنی 2 دن زمین اور 2 دن پہاڑ، اور پھر 2 دن آسمان کے۔ پھر سوال ہے کہ کیسے بنایا؟ تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ خود قوزا و خود کوزا گر و خود گلے کوزا خود رند سبو کش، یعنی وہ خود ہی کوزا ہے، خود ہی کوزا بنانے والا ہے، اور خود ہی کوزا کی مٹی بھی ہے، اور خود ہی کوزا سے پینے والا بھی۔ وہی تو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر آیا زمیں پر مصطفیٰ ہو کر۔ وہی تو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر آیا زمیں پر مصطفیٰ ہو کر، اتر آیا زمیں پر مصطفیٰ ہو کر۔ اور یہ بات بھی غور طلب ہے صاحب کہ تمام کائنات نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، یعنی نور جمال سے ہے۔ نور جلال سے کائنات نہیں بنی ہے، اور نور جمال نور جلال سے ہی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ وقت کا نظام ہر پلانٹس پر الگ ہے، وقت کا جو تعین ہے ہر پلانٹس پر الگ ہوتا ہے، جیسے کہ ارتھ پر 365 دنوں کا ایک سال ہوتا ہے، اور مارس پر 687 دنوں کا، جوپیٹر پر 4,333 دنوں کا، یعنی 12 سال تقریباً اس میں لگتے ہیں۔ اسی طرح سیٹرن پر 10,759 دنوں کا ایک سال ہوتا ہے، یعنی تقریباً 30 سال۔ یورینس پر 30,687 دنوں کا ایک سال ہے، یعنی تقریباً 80 سال۔ اور نیپچون پر 60,190 دنوں کا ایک سال ہے صاحب، تقریباً 165 سال۔ پتہ یہ چلا کہ ہر پلینٹس کا جو سال کا کیلکولیشن ہے وہ الگ ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کے بیان میں کیا حوالہ ہے، کس طرح پر ہے، کس بارے میں ہے، یہ سمجھنا بہت دشوار گزار مسئلہ ہے۔ اسی لیے دادا میم ہندی برابر مسکراتے تھے کہ سائنسدانوں کو جو ہے یہ ساری باتیں پتہ نہیں چلتی ہیں، اور نہ چلنا چاہیے بھی، اور نہ چل سکے گا انشاءاللہ۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ 6 دن میں بنایا۔ یہ 6 دن کس پلانٹ پر اور کس ستارہ کے اعتبار سے ہے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے، جو کہ ابھی نامعلوم ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ اگر اصحاب کہف کا واقعہ دیکھیں تو اس میں بہت سی باتیں کھلتی ہیں۔ جب اصحاب کہف سوئے تو زمانے کا وقت 300 سال گزر چکا، جبکہ ان کے لیے وقت رکا ہوا تھا، جبکہ وہ اسی دنیا میں تھے۔ اللہ نے انہیں وقت کے قید سے باہر کر دیا، وہ کسی اور ڈائمنشن میں چلے گئے تھے۔ بالکل اسی طرح کا معاملہ 6 دن سے بھی ہے۔ یہ سارے راز اس پر کھل جاتے ہیں جو من عرفہ نفسہ فقد عرفہ ربہ کا مصداق ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الانسان سری وانا سرہ، انسان میرا بھید ہے اور میں انسان کا بھید ہوں۔ خدا کا مسمہ ہے انسان کامل، بشر کے پردے میں ہی رب البشر ہے۔ خدا کا مسمہ ہے انسان کامل، بشر کے پردے میں ہی رب البشر ہے۔ مزید جناب زہیب صاحب نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ذات مثل روشنائی کے ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مثل قلم کے ہے، اور جب قلم نے لکھا تو اس قلم سے ذات حق ہی نے دیگر صورتیں اختیار کی ہیں۔ یہ حوالہ میرات العارفین میں آپ کو مل جائے گا، یعنی اس کو پھر سے سن لیں کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ ذات جو ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے، ذات مثل روشنائی کے ہے، اور حضور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ مثل قلم کے ہے، اور جب قلم نے لکھا تو اس قلم سے ذات حق ہی نے دیگر صورتیں اختیار کی ہیں۔ نہایت ہی عمدہ اور قابل غور بات انہوں نے پیش فرمائی
بہت مشکور ممنون ہیں ہم ان کے۔ اب جناب غلام غوث صاحب نے کہا کہ اگر ہم کلمہ طیب کو دیکھیں، لا الہ الا اللہ، اس میں 6 لام اور 2 ہے اور 4 الف ہے۔ کلمہ طیب میں 6 لام 2 ہے اور 4 الف۔ کیا بات ہے صاحب، سبحان اللہ، بہت خوب۔ کلمہ طیب کے لا الہ الا اللہ میں اس میں کیا ہے؟ 6 لام 2 ہے اور 4 الف ہے۔ جیسا کہ قرآن میں آیا کہ میں نے 6 دنوں میں کائنات کو بنایا، یہ 6 دن 6 لام سے تعلق رکھتی ہے، اس پر بھی غور کیجیے۔ اور آسمان کو 2 دن میں بنایا، یہ 2 دن 2 ہے سے تعلق رکھتا ہے۔ اور پہاڑ کو 4 دن میں بنایا، یہ 4 دن 4 الف سے تعلق رکھتا ہے، جو کہ کلمہ میں ہے لا الہ الا اللہ۔ سارے بھید کلمے میں پوشیدہ ہیں صاحب۔ مزید جناب غلام غوث صاحب نے کہا کہ 6 دن سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسا کہ قرآن میں آیا ہے 1 دن 50,000 سال کے برابر ہے، تو 6 دن 50,000 ضرب 6 یعنی 3 لاکھ سال۔ 50,000 سال کو 6 سے گنا کیجئے گا تو 3 لاکھ سال ہو جائیں گے۔ تو یہ 3 لاکھ سال میں 1 لاکھ سال الف، 1 لاکھ سال لام، 1 لاکھ سال میم، الف لام میم۔ 1 لاکھ سال اگر الف لے لیں، 1 لاکھ سال اگر لام لے لیں، اور 1 لاکھ سال اگر را کا بھی لے لیں تو الف لام را یہ بن جاتا ہے۔ امید ہے کہ یہ راز کچھ نہ کچھ جناب غلام غوث بھائی کی جانب سے بھی ہم لوگوں پر افشا ہو چکا ہے۔ بہت خوب، بہت شکریہ صاحب، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ جناب نصیر احمد قادری سروڑی صاحب نے کہا کہ دن یعنی جس میں روشنی ہو۔ اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا، پھر ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ہر چیز پر قادر ہے، وقت کی ضرورت مخلوق کو ہے۔ دن کا مطلب ہے روشنی، آغاز، بیداری، نور، یعنی اللہ نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا فرمایا۔ ظاہری آسمان اور زمین جو ہم جانتے ہیں، اور باطنی آسمان و زمین یعنی مذکر اور مؤنث۔ پہلا دن کوئی بھی چیز آغاز سے پہلے خیال میں آتا ہے، دوسرا دن آگ سے گرمی ہے جس کی ضرورت ہر مخلوق کو ہوتی ہے، تیسرا دن پانی ہے، اس کی ضرورت بھی ہر مخلوق کو ہے، چوتھا دن ہوا ہے، ہوا کی وجہ سے ہی تمام کائنات زندہ ہے، پانچواں دن مٹی ہے، آدم کی تخلیق مٹی سے ہی ہے، چھٹا دن نور ہے، ہر مخلوق کو نور کی ضرورت ہے، بغیر نور کے کچھ ممکن ہی نہیں ہے۔ بس یہی ہے 6 دن، بس یہی 6 دنوں کی حقیقت ہے کہ اللہ نے 6 دنوں میں کائنات کو خلق کیا اور پھر عرش پر قائم ہو گیا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب جناب نصیر احمد سروری صاحب اور دیگر تمام پینلسٹ کا ہم تہہ دل سے مرکز افضلیہ ایجوکیشن کے جانب سے، چینل کے بھی جانب سے، پورے ٹیم کے جانب سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور دعوت سخن بھی دیتے ہیں کہ آئندہ کے موضوعات پر بھی نئے حضرات اگر کوئی آنا چاہیں تو لنک کے ذریعے سے آن لائن ڈسکشن گروپ سوال و جواب میں آئیں اور اپنے قیمتی تحقیقات کو ہر موضوعات کے حوالے سے پیش کریں تاکہ ہر موضوعات کو صوفیانہ اور خانقاہی اور معرفتی اعتبار سے ہم ریڈ کریں، اسٹڈی کریں، ریسرچ کریں اور جتنی باتیں اب تلک سمجھے ہیں اور نئی نئی باتیں سمجھ سکیں، چونکہ معاملہ بالکل کانشیسنیس کا ہے، معاملہ اویئرنیس کا ہے، معاملہ فہم و فراست کا ہے، اور تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف، اور جتنا بھی سمجھیں کم ہی ہے۔ تخلیق کائنات کے راز کے نام سے ایک موضوع ہمارا اور بھی چلا تھا، اس کے بھی آپ کو آڈیو کلپ ملیں گے ہمارے چینل پر۔ کچھ تشنگی اس میں بھی بجھی ہوگی اور کچھ تشنگی اس میں بھی بجھی ہوگی، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تخلیق کائنات کا راز بہت بڑا راز ہے۔ سمندر سے اگر ہم ایک لوٹا پانی نکال بھی لیں تو کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک کوشش تھی ہمارے جانب سے، ہمارے ٹیم کے جانب سے کہ ہم تھوڑا سا
غور فکر کر سکیں، ڈوب سکیں، کوشش کر سکیں سمجھنے کی۔ چلیے پہلے نشست میں بھی ہم نے بہت کچھ سمجھا، یہ دوسرے نشست میں بھی اس حوالے سے بہت کچھ سمجھا انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر کبھی تیسرا نشست بھی رکھیں گے اس موضوع پر۔ آئیے گا ہمارے ساتھ، ملیے گا، ساتھ دیجیے گا، اپنے تحقیقات اور روشن ضمیری کے ساتھ بھیجیے گا ہم لوگوں کو دادا میم ہندی سرکار شاہ افضل رحمۃ اللہ علیہ کے اس بینر تلے، اس ریسرچ پروگرام میں اور زیادہ سے زیادہ ہم لوگ جو ہے سیریس ہو کر کام کریں، آگے بڑھیں، لوگوں تک پیغام معرفت اور پیغام صوفیہ کا بالکل وارد ہو، کھلے اور انکشاف ہوتا چلے، کیونکہ یہ زمانہ جو ہے آ گیا ہے بے حجابی کا، اب دیدار عام ہوگا۔ زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، اب دیدار عام ہوگا۔ یہ دور مہدی ہے، دور آخر ہے، اور قیامت بہت قریب ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو اپنے تمام حقائق پر روشنی ڈالنی ہے، اپنے تمام قرآن کے اور معرفت کے اور ڈوبے ہوئے اسرار اور وجود کے جو ہے سب پر ہم کو جو ہے غور و فکر کرنا ہے، راز سے پردے ہٹانے ہیں، منزل و مقصود پر جانا ہے، اور اپنے تمام لطائف کو روشن بھی کرنا ہے، منزل وصال کو پانا ہے، اور کامیاب ہو کر بارگاہ رب العزت میں حاضر ہونا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ انہی نے خواہشات کے ساتھ، نیک دعاؤں کے ساتھ کہ تمام بھائیوں پر رحم و کرم اور بزرگوں کا جو ہے سایہ فگن رہے، دادا میم ہندی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا فیض جاری رہے، اور ہم لوگ آگے بڑھتے چلیں نیک خواہشات کے ساتھ۔ آئیے اس موضوع کو بند کرتے ہیں اور ملتے ہیں ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ تعالی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وآلہ وسلم۔